اسلام میں کن تین موقعوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے جھوٹ کی۔ جھوٹ کا مطلب یہ ہے کسی شخص یا گروہ کا کسی دوسرے شخص یا گروہ کے متعلق جان بوجھ کر کسی بات کو حقیقت کے خلاف بیان کرنا، اسے جھوٹ کہتے ہیں۔ جھوٹ اخلاقی برائیوں میں سے ایک بہت بڑی برائی ہے، جس کے معنی واقعے کے برخلاف جو ہے نا واقعے کے اظہار نظر کرنا اور حقیقت کے برعکس بات کرنا ہے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے اور قرآن اور حدیث میں سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث میں جھوٹ گناہوں کی چابی اور ایمان کی تباہی کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی جھوٹے ہیں۔ ناظرین، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے بدترین گناہ ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پر جھوٹ کی مذمت فرمائی گئی ہے اور جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت فرمائی گئی، اور کئی احادیث میں بھی جھوٹ کی برائیاں بیان کی گئی ہیں۔ ناظرین، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، لہٰذا جھوٹ سے بچنا چاہیے اور سچ کو لازمی پکڑنا ہر مسلمان کی رسپانسبلٹی ہے۔ لیکن اب میں اپنی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو میرے مین ویڈیو کا ٹاپک ہے۔ لیکن شریعت محمدی نے ضرورت کی وجہ سے چند موقعوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ کون سے تین موقع ہیں؟ دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سنیے گا۔ نمبر 1، کسی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ ایک موقع یہ ہے جب انسان اپنی یا کسی دوسرے مسلمان کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جائے اور جان بچانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور وے آؤٹ نہ ہو، تو اس موقع پر جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، کسی کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ ناظرین، دوسرا موقع یہ ہوتا ہے کہ دو بندوں میں صلح کرانے کی غرض سے جھوٹ بولنا پڑ جائے اور جھوٹ کے بغیر صلح ممکن نہ ہو تو جھوٹی بات کہہ کر ان دونوں میں صلح کرا دینا جائز ہے۔ جھگڑا کرنے والے دو افراد یا دو قبیلوں کے مابین اصلاح کے لیے جھوٹ بولنا کہ وہ اچھی بات دوسروں تک پہنچ جائے، ٹرانسفر ہو جائے، اور ان میں سے ہر ایک سے کہے کہ دوسرا آپ کو اپریشیٹ کر رہا تھا، آپ کی تعریف کر رہا تھا اور اس کے اچھے انداز میں ذکر کر رہا تھا، حالانکہ اس نے ایسی کوئی بات نہ سنی ہو، نہ کوئی تذکرہ سنا ہو، تو اس کا مقصد جسٹ یہ ہونا چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان محبت، باہمی محبت پیدا ہو جائے اور ان کے مابین موجود نفرت اور وحشت کو دور کر دے گی۔ ایسا کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جب تک کہ مقصد اس کا جو ہے نا اصلاح پیدا کرنا اور دلوں میں موجود دشمنی، رنجش اور نفرت کا ازالہ ہو۔ تیسری بات یاد رکھیے جہاں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولنا۔ تیسرا موقع جہاں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے وہ میاں بیوی کی باہمی گفتگو کے اوقات ہیں، کہ میاں بیوی دونوں جو ہے نا ہر ایک کے لیے جائز ہے کہ وہ ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات کہے جو خلاف واقعہ ہو۔ دونوں میں سے کوئی دوسرے سے یہ کہے کہ آج تو بہت چنگی لگنی پئی ہیں، میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، خواہ یہ کہنے والے کے دل میں، اس کے دل میں وہ محبت ہو یا نہ ہو، قدر ہو نہ ہو، لیکن یہ جائز ہے۔ ناظرین، واضح رہے کہ اس موقع پر بھی حکم ہے کہ پہلے اس بات کی کوشش کریں کہ صریحاً جھوٹ نہ بولنا پڑ جائے، بلکہ کوئی ایسا گول مول لفظ بول دو جس سے وقتی مصیبت ٹل جائے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں تعریض یا توریہ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا لفظ بول دیا جائے جس کے ظاہری طور پر کچھ اور معنی سمجھ میں آ رہے ہوں اور حقیقت میں دل کے اندر اس نے آپ نے کچھ اور مراد لیا ہو۔ ایسا گول مول لفظ بول دو تاکہ صریح جھوٹ نہ بولنا پڑے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی ایسا لفظ بول دے جس سے وقتی کام بھی نکل جائے اور جھوٹ بھی نہ بولنا پڑے۔ ناظرین، جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتی ہے، لوگوں کے درمیان لڑائی اور جھگڑے کا سبب بنتی ہے، دو آدمیوں کے درمیان عداوت و دشمنی کو پروموٹ کرتا ہے، جھوٹے سے آپس میں ناچاکی بڑھتی ہے۔ اگر ہم ایک صالح معاشرے کا فرد بننا چاہتے ہیں تو ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم لوگوں کو جھوٹ کے نقصان سے آگاہ اور باخبر کریں، جھوٹی لوگوں کی خبر پر اعتماد نہ کریں، کسی بھی بات کی تحقیق کے بغیر اس پر رد عمل نہ دیں۔ اگر ایک آدمی کوئی بات آپ سے نقل کرتا ہے تو اس سے اس بات کے ثبوت کا مطالبہ بھی کریں، اگر وہ ثبوت پیش نہیں کرتا تو اس کی بات پر کوئی توجہ نہ دیں اور اسے دھتکار دیں۔ ناظرین، ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹ سے زیادہ کوئی عادت ناپسند نہیں تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کسی کے حوالے سے یہ معلوم ہو جاتا کہ وہ دروغ گو ہے
جھوٹا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کدورت بیٹھ جاتی ہے، اور اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل صاف نہ ہوتا جب تک یہ معلوم نہ ہو جاتا کہ اس نے اللہ سے اپنے گناہ کی نئے سرے سے توبہ نہ کر لی ہو۔ دوستو، یہ 3 موقعوں پر جھوٹ اتھرائز ہے، آپ بول سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن مقصد صرف آپ کا اصلاح ہو۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ آخر میں ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے یاد رکھنا ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ استعمال نہ کریں۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر اسد محمود کی اوریجنل شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر نیچے ہوئی اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کوئی بھی نہیں بتاتا آپ کو۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، ایمی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔